یار سمجھ میں بھی بات نہیں آتی آپ کی۔ اتنا صبح جا کے نہ کوئی کام کرنے کا ہے نہ تجارت کرنے کا ہے، کچھ نہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہاں اتنی قیمتی باتیں، اتنی قیمتی چیز آپ کے لیے ہم محنت کر کے تیاری کر کے لاتے ہیں، اور لوگوں میں شوق نہ ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ روزہ دار حضرات نیت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صمت لک اليوم فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالی بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو بھی جان لو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، ایک ضروری مسئلہ جو کل ایک صاحب نے ہمارے بہت اچھا سوال کیا، بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جیسے عمرے کے لیے جانے والے بھی، اسی محلے کے ایک ساتھی نے بھی کہا تھا، جو لوگ رمضان کا مہینہ شروع یہاں کرتے ہیں اور ختم سعودی میں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی عمرے کے لیے، جیسے آخری عشرے میں لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کرے کبھی کسی کو توفیق دے دے رمضان میں عمرہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان ایک دن پہلے ادھر شروع ہوتا ہے اور ایک دن بعد ادھر شروع ہوتا ہے، تو ایک دن لیٹ ہم چل رہے ہوتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ چاند ادھر مغرب کی طرف پہلے نمودار ہوتا ہے، تو ادھر ان کو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے اور ادھر ایک دن بعد میں، ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تو یہاں سے جب آخری عشرے میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، چاہے عمرے کے لیے جائیں یا بزنس کے لیے، کاروبار، کسی بھی بہرحال سفر ہوا تو وہاں چلے گئے، اب اگر وہاں پر مہینہ 30 کا ہوا، دو مسئلے ہیں، وہاں جانے کے بعد سعودیہ میں بھی 30 کا رمضان ہوا، 30 دن کا، تو یہاں سے جانے والے کو 29 روزے ملیں گے، 20 پر 9 روزے ہوں گے، اور 30واں دن اس کا عید کا وہاں 31 کا ہوگا، جو کہ یہاں کے حساب سے وہاں والوں کا 31واں دن اور عید کا دن ہو جائے گا۔ یہاں ایک دن لیٹ چل رہا تھا تو 29 روزے ملیں گے، اور 30واں دن جو اس کو روزہ رکھنا تھا وہاں عید منائی جائے گی، تو اس دن یہ بندہ روزہ چھوڑ دے گا، 29 روزے اس کے پورے ہوئے، عید منا لے گا، اس کے بعد کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہی ہے، 20 پر 9 دن کا ہی ہے۔ حالانکہ یہاں انڈیا میں بھی 30 کا رمضان ہوا، سعودیہ میں بھی 30 کا رمضان ہوا، یہ بندہ درمیان میں اٹک گیا 29 والا، کہ ایک دن لیٹ یہاں تھا، ایک دن پہلے وہاں چلا گیا، تو شروع لیٹ ہوا، ختم جلدی ہوا، جس کی وجہ سے اس بندے کا رمضان 29 کا 29 دن کا ہوگا، اور کوئی غلط نہیں ہے، صحیح، سب لوگ 30 کے روزے، اور اس بندے کے 20 پر 9 روزے۔ اب اگر 29 کا رمضان سعودیہ میں ہوا، اب یہاں ایک دن لیٹ شروع کیے تھے، وہاں گئے 29 کا رمضان، تو اس کے 20 پر 8 روزے ہوئے تھے، اگلا دن اس کا 20 پر 9واں روزہ رکھنا تھا، عید ہوگی، تو اب اس دن روزہ نہیں رکھے گا، عید منائے گا، 20 پر 8 روزے، 28 روزوں کے بعد اگلا دن عید کرے گا، اس کے بعد ایک روزے کی قضا کرے گا، یوں سمجھیں گے اس کا ایک روزہ پہلے ہی چھوٹ گیا، کیونکہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا، شریعت میں اسلامی مہینوں میں
کوئی مہینہ نہ 20 پر 8 دن کا ہوتا، نہ 30 پر 1 دن کا ہوتا، اس سے کم اس سے زیادہ نہیں، یا تو 29، 20 پر 9 یا 30۔ تو 20 پر 9 روزے بھی اگر مل گئے تو سمجھیں گے ایک مہینہ مکمل ہوا۔ اس کے حق میں یہ مہینہ 20 پر 9 کا ہی تھا۔ 30 روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ غلط سمجھا ہے۔ ایک نوجوان رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ملے اور انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اگر یہ مہینہ 20 پر 9 کا ہوا تو میرے 30 ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کیسے ہو جائیں گے 30؟ مہینہ ہی جب 20 پر 9 کا ہے تو آپ کے 30 کیسے ہو جائیں گے؟ ایک اپنی طرف سے بڑھا کے کیا اس کو رمضان میں ایڈ کر لو گے؟ رمضان ہے ہی 20 پر 9 کا، تو آپ ایک رکھو، اس سے پہلے 50 رکھو، یہ سب نفل ہی ہوں گے، رمضان کے قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ نفل روزے ہیں۔ بعض عورتیں بھی بہت زمانے جاہلیت میں ہم سنتے آئے ہیں کہ لوگ جو ہے اس طریقے سے عقیدہ بنا لیتے ہیں، ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں اس تصور سے کہ اگر 29 کا مہینہ ہوا تو ہمارے 30 ہو جائیں گے۔ 30 کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن نہیں گنا ہے کہ 20 پر 9 روزے رکھنا ہے یا 30 روزے رکھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ایک مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اب وہ 29 کا ہو تو 29 رکھو، 30 کا ہو تو 30 رکھو۔ تو یہ بندہ جو 30 کے مہینے میں یہاں شروع کیا تھا وہاں گیا تو اس کو 29 ملیں گے، تو اس کے مقدر میں 29 کا ہی مہینہ قضا ایک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر 29 کا مہینہ تھا، یہ یہاں ایک دن لیٹ شروع کیا، ایک دن وہاں پہلے چلا گیا، تو 28 میں اس کا رمضان ختم ہوا، اور 28 کوئی مہینہ نہیں ہوتا تو اس کا ایک روزہ قضا ہو گیا جو عید کے بعد ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آج سب عید منا رہے اور ہم روزہ رکھیں گے، میرا ایک کم پڑ گیا، تو آپ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ عید کی دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس دن سب کے ساتھ سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں عید منا لیں گے، اور اس کے بعد کبھی بھی ایک روزہ قضا کر لیں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ کل ایک ساتھی نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور ایک ساتھی عمرے پر جا رہے ہیں، ان لوگوں کی ایسے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال ایک آیت ہے جو بہت تفصیل طلب ہے۔ یہ جو آیتیں گزر رہی ہیں، اگر ہم عام جمعہ کی دن جو تفسیر ہوتی ہے اس میں اگر کریں تو ایک ایک آیت میں ایک ایک گھنٹہ، تقریباً 1.5 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم بہت مختصر انداز میں اپنی بات کو سمیٹ کر لے کے چل رہے ہیں۔ ایک آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف، لما یحییکم، جو تم کو حیات بخشنے والی، جو تم کو زندگی دینے والی ہے، ایسی چیز کی طرف بلائیں تو تم فوراً جواب دو، اسے قبول کرو۔ جواب دینے کا مطلب جب بلائیں تو آ جاؤ اور اس چیز کو قبول کرو جس چیز کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ چیز کیا ہے جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے؟ ایسی اگر کوئی چیز ملتی تو ہم کیوں نہ جواب دیتے؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں جو تمہاری زندگی کے احکامات ہیں، تم کو زندہ رکھنے والی باتیں ہیں، ایسی باتوں کی طرف بلایا جائے تو استجیبو، جواب دو، قبول کرو، مان لو اسے۔ اب بندہ کہتا اگر کوئی ایسی چیز ہمیں ملے کہ زندگی دیتی ہو، عمر بڑھاتی ہو، حیات بخشتی ہو، تو ہم کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، پورے اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں، یہ تمام احکامات وہ ہیں جو تم کو زندگی بخشتی ہیں۔ اب کہیں گے پھر وہاں چل گئے، اس میں کیا زندگی ہے، اس میں کیا حیات ہے؟ ایک تو آخرت کے اعتبار سے اگر لیا جائے کہ یہی اصل زندگی ہے کہ ان چیزوں میں جو بندہ لگے گا، مرنے کے بعد والی زندگی تو اصل میں انہی کی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی، اور باقی زندگی ہمیشہ رہنے والی جو اصل زندگی ہے، مزیدار ہے، پائیدار ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور فی عیشۃ راضیہ ما تشتہیہ الانفس،
جو تم چاہو گے وہ من مانی خواہشات والی اپنی مرضیات والی زندگی، جو چاہو گے جیسا چاہو گے جتنا چاہو گے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو تم کو ملنے والی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں۔ تم یا تو قبول کرو یا انکار کرو، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اگر قبول کرو گے ان احکامات کو تو اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی حیات والی زندگی۔ یہ تو عام معنی اور مفہوم ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ کچھ عاجلہ جلدی ملے، دنیا کا بھی کچھ بولو، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، قرآن بڑا عام مفہوم کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں۔ کیا مطلب؟ عبادات میں اللہ کے احکامات میں جو بندے لگیں گے وہ زندگی بہت لمبی پائیں گے۔ کتنی لمبی؟ 100 سال، ہزاروں سال، یہ قیامت آنے تک وہ بندے زندہ رہیں گے دنیا میں۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی، بات تو ہضم نہیں ہوئی نا۔ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زندگی تو جسمانی اور ایک زندگی ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے مگر اس کی کاپی، اس کی ہسٹری، اس کی لائف محفوظ ہو اور قیامت تک آنے والے بندے اس کے کارناموں کو یاد رکھتے اور اس کو دہراتے رہیں، اس کا نام لیا جاتا رہے اور دنیا والوں کو بتایا جاتا۔ وہ بندہ تو چلا گیا 50 سال 60 سال 100 سال کی زندگی گزار کے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج بھی امت میں کتنے ابو بکر مل جائیں گے جو انہی کے نام پر ہیں؟ کیوں؟ آج بھی زندہ ہے ان کا نام، عمر، علی، عثمان، بلال، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب یہ اللہ والے جتنے بھی جو جتنی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف گئے اور جتنی پابندی انہوں نے کی، اللہ نے ان حضرات کو اتنی ہی بڑی زندگی۔ اولیاء کرام آپ لے لیجئے، کتنے معین الدین، ایک بندہ دنیا میں آیا تھا اللہ کا ولی، اور ان کے چلے جانے کے بعد 100 سال گزر گئے، آج بھی آپ کو دنیا میں مسلمانوں کے محلوں میں جگہ جگہ معین الدین عبد القادر جیلانی ملتے رہیں گے آپ کو، کہ یہ اللہ والے بندے اپنے زمانے میں اپنی زندگی گزار کے چلے گئے مگر ان کا نام، ان کی ہسٹری، ان کی کتابیں، ان کی عبادات، ان کے چہرے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، تمام چیزوں کو آپ کتابیں اگر پڑھ کر دیکھیں کہ ایسا لگتا ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے، ناک نقشہ کیسا تھا، ان کی چال چلن کیسی تھی، گفتگو کا انداز کیا تھا، کیسے بات کرتے، کیسے ملتے، عبادت کیسی، معاملات کیسے، معاشرت کیسے، اخلاق کیسے، ہر چیز ان کی باقی، اور لوگ بڑے ادب سے بڑے احترام سے ان کے تذکرے کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی زندگی ہے دنیا کے اندر۔ یہ بات دنیا کے لیے کہ کام ایسا کرو کہ تم چلے تو جاؤ مگر دنیا تمہیں یاد رکھے، نام لیتی رہے تمہاری کہ ہاں ایک بندہ تھا، فلاں نام کا ایک بندہ تھا، وہ ایسا کرتا تھا، اس کے ایسے اخلاق تھے، اس کے جیسا بننا چاہیے۔ آپ آئیڈیل بن جاؤ، آپ نمونہ بن جاؤ، مثالی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اور یہ زندگی صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو بندہ گزارے گا اسی کی زندگی ایسی بن سکتی ہے۔ باقی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے نام تو کمائے لیکن دنیاوی اعتبار سے کمائے، لوگوں نے ان کے ناموں کو بس بطور یادگار کے، ہسٹری کے کسی خاص چیز کے لیے رکھ لیا، اور اس کے نام پر نام رکھنا بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ فرعون، اس کا بھی نام زندہ ہے لیکن کتنے لوگوں نے اس کو اپنا نمونہ بنایا، اپنے لیے آئیڈیل بنایا، اپنے لیے ایک مثال بنایا۔ بس وہ ایک عبرت ہے، وہ ایک یادگار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ان کے جیسے مت بننا، اور یہ برا امیج ہے، بہت بری تصویر ہے ایسی۔ تو اصل زندگی تو یہ کہ بندے ان کے جیسے بننے کو ترسیں، ان کے جیسا بننے کو اپنی پسند سمجھے اور اپنی آخرت سمجھے، اپنی عاقبت سمجھے اور اپنی نجات سمجھے اور دنیا میں بہت بڑی کامیابی سمجھے۔
تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جس کی طرف تم کو بلایا جاتا ہے کہ اس میں لگو، جس میں تمہاری زندگی ہے، یا تو مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، یا دنیا ہی میں تمہارا نام قیامت تک زندہ رہ جائے گا۔ یہ ہے وہ دعوت جس کی طرف تم کو دی جا رہی ہے۔ تو جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول تم کو بلائیں، جواب دو، قبول کر لو اسے۔ تو نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اور اللہ کا حکم ہے اسے مان لو، اسے قبول کر لو۔ تمہاری حیات ہے، آخرت کی زندگی۔ دنیا میں اگر اتنا بڑے نہیں بن سکے تو آخرت تو تمہاری زندگی ہے ہی۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نوافل پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب گھر کے قریب پہنچے تو آواز دی، ابی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے دوڑے دوڑے آئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اتنی تاخیر کیوں کی، اتنا لیٹ، میں نے کب بلایا اور تم کب آئے؟ کہا میں اصل میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، نیت بندھی ہوئی تھی، نماز چل رہی تھی، تو آپ کی بات کا جواب نہ دے سکا، سلام پھیر کے آیا۔ تو معقول وجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں بات معلوم نہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں۔ میں نے جب بلایا تب تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا نماز میں تھا، اللہ کا حکم ہے جب بلائیں تو جواب دو، اپنی نماز توڑ کے لبیک کہنا چاہیے تھا۔ کہا آئندہ خیال رکھوں گا، آئندہ سے اس میں احتیاط کروں گا، میں نے سمجھا نماز میں تھا اس لیے میں بعد میں جواب دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ بعد میں دنیا کے اندر ہاں ایک شخصیت دنیا میں ایسی ہے جن کے لیے اب بھی وہی حکم ہے، وہ ہے ماں اور باپ۔ والدین اگر اپنی اولاد کو آواز دیں تو ان کی بھی پکار کا جواب اولاد کو دینا ضروری ہے، چاہے وہ اپنی نماز میں ہی کیوں نہ ہو، نماز توڑ کر جواب دے۔ اب آپ کہوں گے یہ تو تھوڑا بات ہضم نہیں ہو رہی، کیسی صحیح ہوگی؟ اللہ دیکھیے آیت نہیں ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی بات کا جواب دو، رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو ہم تو اللہ کی بات کا جواب دے رہے تھے نا، نماز میں ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ کا حق مقدم ہے، رسول تو بعد میں، ماں باپ تو اور بعد میں۔ یہی فرق ہے قرآن کی تفسیر کے سمجھنے کا۔ اللہ نے فرمایا اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، تو ہم نے کہا نوافل، فرائض نہیں، نوافل، سنتیں، نفلیں، جو بھی نمازیں فرض کے علاوہ، عربی میں اس سب کو تطوع کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ یا ہمارے فرق کے لیے ہم نے نام الگ الگ کر لیے، سنت میں مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، مستحب، واجب، یا ہم نے اپنے سہولت کے لیے اس کے نام الگ الگ مراتب الگ کر لیے فقہاء کرام نے۔ ورنہ تو حضرات صحابہ میں صرف دو ہی نمازیں تھیں، یا تو فرض یا تو تطوع۔ فرض جو فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی جو متعین رکعتیں ہیں امام کے پیچھے پڑھی جاتی وہ صرف فرض نماز۔ باقی جو بھی نماز ہوتی تھی صحابہ اسے تطوع کہتے تھے، نفل، ایکسٹرا۔ اب وہ بعد والوں نے ایکسٹرا میں کون سی چیز زیادہ ضروری، کون سی چیز ذرا کم ضروری، یہ سہولت کرنے کے لیے تطوع، اس میں ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، ایک واجب ہے، اور سنت میں ایک چیز مؤکدہ ہے اور ایک چیز غیر مؤکدہ ہے۔ حضرات صحابہ کو یہ فرق معلوم نہیں تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نفل کیا ہے، واجب کیا، سنت کیا، مؤکدہ کیا، غیر مؤکدہ کیا۔ نبی نے جو پڑھا فرض کے بعد اس کا پڑھنا ہماری جان سے زیادہ پسند، مؤکدہ تھا کہ غیر مؤکدہ وہ تم سوچ لو، نبی نے پڑھا تو پڑھنا ہماری ذمہ داری۔ یہ حضرات صحابہ کی عشق کی علامت تھی، وہ فرق نہیں کرتے تھے کہ نبی کی سنت ہے بس، مؤکدہ کی غیر مؤکدہ،
یہ تمہارے ایمان کی کمزوری تھی۔ تاکید کے ساتھ حضور کرے یا غیر تاکید کے ساتھ کرے، تاکید کے ساتھ پڑھے تو ہم بھی پڑھیں گے، غیر تاکید کے ساتھ ہے تو چھوڑ دیں گے۔ نبی سے جسے محبت نہیں وہ اس فرق میں پڑھے گا، یا بہرحال بعد کی لوگوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ لوگوں میں عشق اور محبت کمی اس کے اندر آ گئی، تو حضرات فقہا نے یہ چیز بتا دیا کہ دیکھو اس اتنا تو کم سے کم ضروری ہے، یہ مؤکدہ ہے، سنن مؤکدہ، اس کو تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ آج آپ اندازہ لگائیں امت مسلمہ کا حال کیا، فرض پڑھے کہ نہیں، جمعہ کے دن ہو یا دوسری نمازوں میں، مغرب کی جیسی نماز فرض پڑھتے ہی تقریباً پونے سے زیادہ مجمع باہر، کیا مؤکدہ کیا غیر مؤکدہ، سب برابر۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو اللہ نے فرمایا جب بلائیں تو جواب دو۔ تو نوافل سنتیں جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے ایکسٹرا عبادت ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں بلایا۔ حکم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، صرف فرض کا اللہ کا حکم ہے، اتنا تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اس فرض کی کمپلیٹ کرنے کے لیے سنتیں اور نوافل ہیں کہ جو اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو نوافل اور سنتیں زائد عبادتیں، ایکسٹرا فٹنگ ہے عبادت کے اندر، جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب میں بلاؤں تو میری پکار کا جواب دینا ضروری، یہ سنت اور نفل کے لیے تھا، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے نہیں بلایا، اور میں نے جو آواز دی وہ میں نے پکارا۔ تو میں جب پکاروں، اللہ نے نہیں پکارا ہے، تو میرے بلانے پر نماز توڑ کر آؤ، کیونکہ یہ نفل تھی، آؤ اور ہمارا حکم مانو، یا جو بھی بات ہے پوری ہو جائے تو بعد میں پھر جا کے نفل کی قضا ہو سکتی، کیوں نہیں؟ جو توڑے تھے نماز اسے دوبارہ تم پورا کرو تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہم نے بلایا اور نہیں آئے، ہمیں تکلیف پہنچی کہ میں بلایا پھر بھی جواب نہیں دیا، تو اس تکلیف کا وبال تم پر پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ جب اولاد کو پکارے اور اولاد ماشاءاللہ تہجد میں ہے، اوابین میں ہے، اشراق میں ہے، نوافل میں ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹا، اب یہ کہتے بڑے اللہ کی عبادت میں مشغول، ارے توڑ نماز، نفل ہے تیری، ماں کی پکار فرض ہے، جواب دے کہ کیا ضرورت ہے، کیا تقاضا، پھر آ دوبارہ نماز پوری کر۔ ٹوٹ گئی نماز، نفل ہے، اس کو دوبارہ نیت باندھ کے اس کی پوری کر سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ کے پکار کا جواب دینے میں جو تم نے لیٹ کیا، اب ان کے دل سے یہ تکلیف گزری، کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کے بچپن میں کتنا خیال کیا، اب ہے کہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، اب ان کے دل میں کچھ آزاری ہوئی، تکلیف ہوئی، تو اس تکلیف کا مداوع آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہے فرق سنتوں اور نفلوں کا۔ ہاں فرض عبادت اگر ہے تو وہ اللہ کی پکار پر آپ گئے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے فرض پڑھنا، تو اس میں اگر ہیں تو اس میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، یہی علامت ہے کہ وہ فرض نماز نہیں تھی، کیونکہ فرض ہوتی تو مسجد میں پڑھتے۔ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے تو اس پکار کا جواب دو۔ وَاعْلَمُوا، اب تم یہ بات جان لو، یقین کے ساتھ جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ بندہ اور بندے کا دل، ان دونوں کے درمیان اللہ ہے۔ ایک تو اللہ کا قرب کہ کتنے قریب ہیں اللہ ہمارے، فرمایا تمہارے، اب یہ ہم کون اور ہمارا دل یہ کون، یہ ہم ہی نہیں جانتے، کہ ہم بولے تو دل کے ساتھ نا بھئی، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارے اعضاء اندر باہر سب ملا کے ہم ہیں، تو اللہ فرماتے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں اللہ ہے۔ اب یہ کیا درمیان کا انداز ہوگا، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان، یعنی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بھی آئندہ سے ایسے کام کروں گا، پابندی کروں گا، عبادت کروں گا، جب اس طریقے کی نیتیں دل میں آئیں
تو فوراً اس پر عمل میں لگ جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو طرح کا ڈبل میننگ لفظ ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان یعنی نیک اعمال کی طرف رغبت آئے، فوراً عمل میں لگ جاؤ۔ تاخیر کرو گے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کچھ حالات ایسے لائیں پھر تم اپنی نیت کو پورا نہ کر سکو، یا گناہوں سے رکنے کی نیت ہوئی تو فوراً رک جاؤ، تاخیر نہ کرو، ورنہ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ تمہارا دل کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، نیکی سے برائی کی طرف، برائی سے نیکی کی طرف انسان کا دل کبھی بھی الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے اللہ میرے دل کو جما دے تیرے دین پر، اس کو پلٹنے مت دے تیرے دین کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے اور اس کی نیتوں کے دل کے درمیان، مطلب نیتوں اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ تو اچھی نیت جب ہو فوراً کر گزرنا چاہیے، اور جب برے کاموں سے رکنے کی نیت ہو تو فوراً رک جانا چاہیے۔ اس میں ڈیلے، تاخیر کرنا کہ ایک رمضان دیکھیں گے اگلا رمضان کریں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی جان رکھو یقین کے ساتھ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہیں پر حشر ہونا ہے۔ تو تم میں سے کون اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جواب دیا، اور کتنا جواب دیا اور کتنا نہیں دیا، اس پورے معاملے کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان و اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔